اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کو ترسنیات خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم مہینہ سفر ہماری زندگی میں ہے۔ یوں تو جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو اس ماہ مقدس کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ یہ والا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ خدا نخواستہ کہ اس مہینے میں کوئی انسان اگر کوئی کام کرے تو اس کے لیے بدشگونی ہو، کیونکہ ہمیں یہ آج کل کے اس معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے لوگ شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے، اس مہینے میں اپنے سفر کو ترک کر دیتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو تو اس کو روک دیتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہو، کوئی دکان بنانی ہو، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں اگر ہم کوئی کاروبار شروع کریں گے، کوئی شادی بیاہ کریں گے یا کوئی سفر ہم اختیار کریں گے تو اس میں خدا نخواستہ ہمیں نقصان ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں، تمام مہینے رب الکریم کے مہینے ہوتے ہیں، کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس میں نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کی شادی اسی ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ جو غزوہ خیبر جو تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس میں اپنے اصحاب کے ساتھ شرکت بھی کی، تو اس میں بھی جو فتح ہوئی ہے ایسی عظیم الشان ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ یوں گویا ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ ماہ مقدس کوئی نحوست والا نہیں ہے خدا نخواستہ۔ اہل عرب میں یہ تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو حرمت والے مہینوں کی وہ لوگ بھی قدر کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، جس کی بنا پہ وہ لوگ اپنے تمام کے تمام مشاغل ترک کر دیتے تھے۔ اگر وہ انہوں نے اپنے سالہ سال سے جنگیں شروع تھی، جو یہ 3 ماہ مقدسہ ان کی زندگی میں آتے تھے وہ تمام جنگ جدل ختم کر دیتے تھے۔ تو کیونکہ اس کی 3 مہینوں کے فوراً بعد یہ سفر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ لوگ سفر کے مہینے میں جو انہوں نے جنگیں شروع کی ہوتی تھی، جو ترک کی ہوتی تھی، تو وہ ایک دفعہ پھر اپنے گھر سے نکلتے تھے اور وہ جنگیں شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ سفر جو ان کا ادھورا سفر انہوں نے چھوڑا ہوتا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے تھے۔ تو سفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ خالی کرنا، اپنے گھروں کو خالی کرنا، مین کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے چلے جاتے تھے۔ اور عربوں میں یہ بھی پایا جاتا تھا کہ اس ماہ مقدس میں سفر کے مہینے میں وہ اپنے جو بھی کام جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی کام ہم لوگ کریں گے تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو لہذا جتنے بھی بدگمانیاں ہیں، بدفعلیاں ہیں اور بدشگونیاں ہیں اس دور سے پھیلی جا رہی ہیں، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ذہن رکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کوئی کام اگر کیا جائے تو وہ انسان کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہمیں ارشاد فرما کے یہ بتا دیا کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں بھی کہ انسان باقی مہینوں کی طرح کام کر سکتا ہے۔ تو جناب جو آج کا جو پروگرام ہے سفر کے مہینے کی تاریخی حیثیت اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا تھے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو جو ہمارے ساتھ کی نشست میں ہمارے پروگرام میں جو علماء کرام موجود ہیں ان کا تعارف کرتا چلو، ہمارے ساتھ ہیں مشہور معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ پروگرام تشریف فرما ہیں جناب قاری محمد حسیب صاحب، پاکستان کے مشہور معروف ثنا خانم ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ آج انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے، ان کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور اپنے پاکستان کے ایک اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ثنا خانم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، میرے امداد جناب حافظ سید جواد علی بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ مزاج گرامی،
اللہ کے سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائیں. مفتی صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، سفر کا مہینہ ہماری زندگی میں ہے. سفر کی تاریخ کیا ہے؟ سفر کے مہینے کو بعد لوگ منحوس سمجھتے ہیں، استغفر اللہ. تو ہمارے تمام سننے والوں کو، تمام جاننے والوں کو سفر کے مہینے کی تاریخ بتائیے، تاریخی حیثیت. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الورا، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ. اس کے بعد سوال کی طرف آتے ہیں کہ سفر المظفر کا یہ مہینہ، یہ دین اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، جو 12 مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی، تو ان میں سے یہ اسلامی مہینوں کی دوسری لڑی ہے، دوسرا ایک قدم ہے. بے شک. تو سفر کے بارے میں دین اسلام میں تو نوست نامی کوئی چیز نہیں ہے. جی جی. اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، جی جی. جو ہمیشہ درمیانے راستے کا درس دیتا ہے. جی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیشہ آسانیاں ہی آتی ہیں. تو دین اسلام کے اس راستے میں کہیں پہ بھی نوست نامی کوئی چیز نہیں ملتی. جی جی. اور سفر کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوا ولا تیرتا ولا حامتا ولا سفرا. اس میں جو ولا سفرا فرمایا، اس کے بارے میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ سفر میں نوست نامی کوئی چیز نہیں ہے. امام زرقانی نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ سفر سے ولا سفرا کا جو لفظ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں ماہ سفر کے بارے میں تھیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ سفر کا مہینہ جب آتا تو وہ اپنے سب کاموں کو ترک کر دیتے اور سفر کرنے کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے کسی بھی عظیم کام کو کرنے سے گریز کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں ہم جو کام کریں گے وہ پورا نہیں ہوگا، اس میں نوست وہ اپنے ذہن میں گمان کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ولا سفرا سے یہ ساری باتیں رد ہو گئیں، ان سب کا ریجیکشن ہو گیا کہ سفر میں ایسی کوئی نوست نامی چیز نہیں ہے. شاندار بات مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو دین اسلام میں جو مسلمان تو مسلمان ہوتے ہیں، جو غیر مذہب جو لوگ ہوتے ہیں، جو کافر بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانیاں ہیں. ان کے ساتھ پھر رحم کا معاملہ ہے. جب آپ کے پڑوس میں کوئی اگر آپ ایسا آدمی رہتا ہے جو مسلمان نہیں بھی ہے لیکن اس کے بھی حقوق جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے. تو جب یہ تمام کی تمام ایک پوری اتھینٹک ڈیفینیشن ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے مہینے ہوتے ہیں جن ہر مہینے کی الگ سے پہچان ہے، ہر مہینے کی الگ سے شان ہے. تو اس میں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہو سکتا جس کا ہم نحوست والا یہاں پہ ظاہر کریں. مفتی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جو ہمارے اس معاشرے میں سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے. سفر کے مہینے میں لوگ اپنا سفر ترک کر دیتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ اگر ہم سفر پہ جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہا گیا، یا کسی بھی دن میں کوئی کام شروع کرنے سے یا اس کام کو کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ہاں، دنوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے جمعۃ المبارک کو سید الایام قرار دیا گیا، اسی طرح پیر کے دن کی، جمعرات کے دن کی فضیلت آئی ہے، مگر کسی بھی دن کی نوست نہیں آئی، اس بارے میں کوئی ارشاد نہیں ہے. تو دین اسلام میں اس بارے میں کوئی نہیں ملتا کہ سفر کے مہینے میں آپ شادی نہ کریں، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح، آپ کی شادی اسی ماہ مقدسہ میں ہوئی. تو اگر اس میں کوئی نوست نامی کوئی چیز ہوتی تو ہرگز ایسا نہ ہوتا. تو اسی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دین اسلام کے اندر اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنے کی کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ایسی ممانعت نہیں ہے. مفتی صاحب، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب میں اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں بھی تکریم پائی جاتی تھی، ان میں بھی بے شک وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ایسے انسانیت ہونے کے ناطے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایک جو ان کا جو اس وقت کا جو مذہب تھا اس کے ناطے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو 4 مہینے جو سال کے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے تھے یہ بھی مینس کہ ان کی تکریم والے مہینے تھے، حرمت والے مہینے تھے. تو کیا حرمت والے مہینے کہ ان کو انسان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بھی ایک سوچ تھی، ان کا بھی ایک پیمانہ تھا، ایک عزت تھی، تکریم تھی. لیکن آج کل ہم لوگوں نے ایسا کہ ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ان مہینوں کے علاوہ ہمیں چھوٹ ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں کسی بھی مہینے میں گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں، کبھی بھی نہیں. اب دیکھیں نوست کی بات ہم کر رہے تھے تو گناہ میں نوست ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا عمل کر دیتا ہے، ایسا گناہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق اس کا چھن جاتا ہے. اللہ. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کی عمر کو گھٹانے والا عمل جو ہے گناہ ہے. تو گناہ ایک ایسی نوست ہے جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو سکتا ہے، انسان کی عمر گھٹ سکتی ہے. انسان کے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی مصیبتوں کے اندر جو گرفتار رہتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو یہ جو بدعمالیاں ہیں یہ تصور کر لینا کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ ہم کسی وقت بھی کوئی گناہ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنا دین اسلام کے اندر ہر وقت منع ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور ایک اور چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جب ہم مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی طرف اشارہ کیا کہ مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ میں جب انسان کو بظاہر اللہ تعالیٰ سزا تو نہیں دیتا، کوئی کسی کے سر کے پر اللہ تعالیٰ کو آگے ڈنڈا نہیں مارتا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو رب کریم سے پہلے عنایت کی ہوتی ہیں، تو وہ جو نعمتیں ہوتی ہیں رب کریم وہ ان سے چھین لیتا ہے. آپ نے کہا کہ انسان کا رزق چھین لیا جاتا ہے، انسان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو جتنے بھی انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے مصیبتوں میں، اور ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان اگر نادم ہوتا ہے، وہی سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میرے سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، وہ توبہ بھی کرتا ہے رب کریم کے دربار میں، پھر بھی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ جو مشکلات جو پہلے آسانی تھی وہ بولے ابھی آسانیاں نہیں ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیں جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عنایت فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اگر کوئی بندہ پہلے کسی گناہ میں مبتلا تھا، اسی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اب وہ توبہ کر لیتا ہے اور مصیبت سے ابھی چھٹکارا نہیں مل رہا، تو اب سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے. اور آزمائشیں بھی انسان کو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. بعض اوقات آزمائش انسان پہ آتی ہے تو اس سے جب بندہ صبر کے ساتھ اس پہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے اور پھر اس پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کا امیدوار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں عنایت فرما دیتا ہے. تو اگر کسی مشکل میں آپ مبتلا ہیں تو اس کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہیں اور صبر کریں. صبر میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عنایت فرمائے. ان اللہ مع الصابرین. بہت زبردست بات آپ نے کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عام آدمی کی مثال لیتے ہیں، اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر اس کا لڑکپن ہوتا ہے، اس کی جوانی آتی ہے، اس کا بڑھاپا آتا ہے، پھر انسان کا جو پہلے والا جو دور ہوتا ہے، جو آنے والا دور ہوتا ہے وہ سب مختلف ہوتا ہے. پھر انسان جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے بعد انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر انسان کا وہ والا عروج نہیں رہتا. ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اقدس پہ قربان جائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے یہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، جیسے مفتی صاحب نے آیت پڑھی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ آنے والا جو لمحہ ہوگا، آنے والا جو گھڑی ہوگی پہلے والے گھڑی سے بہتر ہوگی، افضل ہوگی. تو گویا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے لیے آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے، جو آنے والی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، آنے والا جو وقت ہوتا ہے، پہلے وقت سے بہترین ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بچپن، نبی پاک علیہ السلام کا لڑکپن، بچپن سے بہترین ان کا لڑکپن، پھر نبی پاک علیہ السلام کی جوانی، لڑکپن سے بہترین نبی پاک علیہ السلام کی جوانی، شاندار جوانی. نبی پاک علیہ السلام کا جب ہم
بڑھاپے کی بات کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ وسلم کا وہ جو جوانی سے افضل نبی پاک علیہ وسلم کا وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام عام کر رہے تھے. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ وسلم آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو دور ہے کہ اس دور سے افضل تھا. اور جب مقام محمود پر نبی پاک علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے تو پھر وہاں پہ جب سجدے کی عالم میں ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا سے وہ اعلیٰ مقام عظیم سے عظیم تر ہوگا. پر جب جنت کا اور جہنم کے درمیان جب نبی پاک علیہ السلام جب کھڑے ہوں گے، اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، پھر ان کو وہاں سے باہر نکالیں گے، تو پھر گویا ہمیں اس بات کے اوپر یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ والا جو دور ہوگا اس دور سے افضل دور ہوگا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر دور نبی پاک علیہ السلام کا وہ واحد ہستی ہیں کہ جو پہلے دور سے آنے والا جو دور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے افضل ہے، جو باقی کسی اور کے لیے افضل نہیں ہوتا. جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو عروج ہی عروج ہے، زوال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پہ پروگرام میں یہاں پہ شامل کرنے کے نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے مشہور معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کیا جاتا ہے جناب قاری محمد حسیب صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھلا ہے عقیدت. میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام میں چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام میں چل رہا ہے. تیرا آستان سلام، تیرا آستان سلام، میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستان سلام، میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے نہیں ہے شفیع پڑے ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں ہے شفیع پڑے ہی تیری عظمتوں کے چرچے. رہا کے بھی لحد میں، رہا کے بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. رہا کے بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بولا، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بولا. دم نیزہ پہ زباں پر، دم نیزہ پہ زباں پر یہ کلام میں چل رہا ہے. دم نیزہ پہ زباں پر یہ کلام میں چل رہا ہے. میری زندگی کا
تجھ سے کری دو پہ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کری دو پہ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں میرے آقا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلام میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ شاندار انداز ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. مفتی صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ جب ماہ سفر کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلامی مہینوں میں کیونکہ یک کے بعد دیگرے جو حرمت والے مہینے گزرے ہیں اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے سفر کا مہینہ کیا پیغام دیتا ہے امت مسلمہ کو؟ دیکھیں ماہ سفر المظفر یہ ماہ محرم کے بعد آنے والا مہینہ ہے تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس میں جہاد کی اجازت عنایت فرمائی اور اسی ماہ مقدس میں سب سے پہلا غزوہ جسے غزوہ ابوا کہا جاتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 دن تک تقریباً 60 صحابہ اکرام مہاجرین صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر ابوا کے مقام پہ آپ تشریف لے گئے تھے تو جو غزوہ ابوا سے مشہور ہے تو اس کا یہ پیغام ہے ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ماہ مقدس میں یہ جہاد کا یہ حکم آنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں اس مقصد پہ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے مقصد زندگی مقصد حیات کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے تو ہمیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب ایک مسلمان کے ذہن میں یہ مقصد ہوگا مقصد جہاد جو ہے انسانوں کا یہ اولین مقصد ہوتا تھا اس وقت مسلمانوں کا جو غزوہ ابوا جو سفر کے مہینے میں ہوا تھا تو اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس نکلنے کی وجہ سے کفار اور مشرکین کے اوپر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا تو مسلمان جب اپنے اصل اولین مقصد کو پیش نظر رکھیں گے تو ہمیشہ کفار مشرکین اور دشمنان اسلام کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہی نظر آئے گا تو وہ کسی قسم کی ایسی سازش کرنے سے وہ گریز کریں گے جس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ آج کل کم پیش ہوتی جا رہی ہیں کبھی کسی ملک میں ہوتی ہے تو ملک پاکستان کے اندر بھی ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کے دل دکھ جاتے ہیں جیسا کہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا بات کر دیتا ہے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنا وقار اپنا اصل معیار جو ہے اس کو ہم نے بلا دیا ہے ہم کسی اور کے پیچھے چل پڑے ہیں تو ماہ سفر کے اس مقدس مہینے میں اور اس پروگرام کی وساطت سے میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنا مقصد وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا دوسری بات یہ مفتی صاحب شاندار بات کی کہ جب ہم مقصد حیات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے زندگی کے معمولات کو دیکھنا چاہیے کہ
کہ سال کے اگر 11 مہینے ہیں تو ان میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، رب کریم کو کتنا ہم راضی رکھتے ہیں، کہ جو یہ سفر کا مہینہ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس میں نحوست ہی نحوست ہم کوئی کام نہیں کریں گے. لہٰذا کہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی انداز سے کرنا چاہیے جس طرح باقی 11 مہینے میں ہمیں رب کریم کو راضی رکھا ہوتا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پروگرام علم عالم میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کے، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. پروگرام علم عالم آپ دیکھ رہے ہیں اور سفر المظفر کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں. اور جو آج کے جو موضوع سخن بھی ہمارے سفر کے مہینے کے اعتبار سے مختلف قسم کے جو ہم احوال دیکھتے ہیں آج کی اس 21ویں صدی میں بھی، کہ لوگوں میں وہ توہم پرستی پائی جاتی ہے، بدشگونی پائی جاتی ہے، وہ جاہلیت آج بھی ان کی نس میں سریت کر گئی ہے کہ بھئی یہ جو مہینہ ہے اس میں اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، انسان کو سفر پہ نہیں جانا چاہیے، انسان کو شادیاں نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے شاندار بیان کیا. لیکن یہاں پہ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام کے ابتدائی میں ہی. اور ہمارے ساتھ جناب حافظ سید جواد علی بخاری صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. عدم صلاحی ہے ہستی میں آرزو کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جستجو رسول. تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کے
سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار انداز آپ کا حاضری کا اور بہت لطف آیا اور آپ پروگرام کی اس چاشنی کو دوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھ کے مفتی صاحب کی طرف جاننا چاہیں گے کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں سے جائے ہوتا ہے، تو جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اپنے اعمال کے سامنے رکھتا ہے، اپنے گناہوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنی نیکیوں کے سامنے رکھتا ہے، تو اس وقت وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے گناہ میرے نیکیوں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دربار اقدس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کے وہاں پہ سوالی تصور کر کے نبی کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ التجا کرتا ہے، تو کیا اس وقت کی وہ جو التجا ہوتی ہے، وہ جو توبہ ہوتی ہے، اس کی مقبولیت میں کوئی شک رہ جاتا قاری صاحب؟ بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ جب بندہ نادم ہو جائے نا تو روایات میں آتا ہے کہ ندامت کے باعث گناہ پہ نادم ہو کر اگر انسان اس کو رونا نہ بھی آئے اور پھر وہ خود رونے کا موڈ بنا کے آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ایک آنسو نکال دیتا ہے ندامت کے باعث، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بندہ نادم ہو کر دربار رسول کو، چوکھٹ رسول کو پکڑ کر تھام کر بارگاہ رب ذوالجلال میں التجا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک راستہ ہمیں بتایا ہے کہ جب تم گناہ گار ہو جاؤ، گناہوں سے لت پت ہو جاؤ، تو در رسالت پہ آ جاؤ، اس در پہ آ کے تم اس در سے، اس کے واسطے سے میری بارگاہ میں آؤ تو میں ضرور تمہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ایک راستہ بتایا ہے، یہی ایک در ہے، یہی دربار ہے جس سے ہوتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے تو بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب روز محشر ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے کے جاؤ، اور چونکہ اس وقت محشر کے میدان میں جناب آدم علیہ السلام کا جو قد ہوگا وہ تمام مخلوق سے وسیع کر دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا تاکہ ان کو ساری مخلوق دکھائی دے۔ تو جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام اس قیامت کی اس محشر کی ہولناکیوں سے واقف ہوں گے، اور جب ان کو تکلیف ہوگی کہ جیسا دیکھیں گے وہ جو جہنم کے جو انگارے ہوں گے آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کر سکے، سارا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو اس وقت جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جا کے سجدہ ہو کے رب کریم سے یہ دعا مانگیں گے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ حساب شروع کرے گا، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے امتیوں کے بھیجو، کسی کے بھیجو تو میں حساب شروع کروں۔ تو اس وقت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو کہیں گے کہ آپ جائیں اپنا حساب دیں رب کریم کا۔ تو اس وقت جناب صدیق اکبر یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آخری عمر میں جا کے میں نے اسلام قبول کیا، کسی ایسے آدمی کو حساب کے لیے کہیں اپنی امتی کو کہ جس نے اوائل وقت میں اسلام قبول کیا ہو، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کی فرمائیں گے کہ آپ جا کے حساب دیں۔ جب وہ جائیں گے تو بہت گھبرائے ہوں گے، بہت دہشت ان پہ بتا رہی ہوگی، تو رب کریم ان سے کہے گا کہ تم نے اس غار ثور میں میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت کی ہے، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا میں تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کرتا ہوں، تمہیں بخشتا ہوں۔ اسی طرح جناب سید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
ان کو یہ کہا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دوسرے نمبر پہ آپ جائیں، جا کے حساب دیں رب کریم کے آگے. پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں نے آخری عمر میں اسلام قبول کیا تو میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں جب وہ جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، حضرت عمر کو یہ مخاطب کر کے کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے، آپ تو مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا آپ کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو بھی بخش دیا جائے گا. اس کے بعد جناب حضرت عثمان غنی ان کو پیش کیا جائے گا، وہ حساب دیں گے، ان کو بخش دیا جائے گا. پھر جب جناب مولا کائنات کی باری آئے گی تو رب کریم کو جو غصہ جتنا بھی ہوگا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جتنا بھی حساب کتاب لیا جائے گا پوری امتیوں سے، پھر وہ بڑے خوش مزاجی میں حساب لیا جائے گا. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ایک امتی کو دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام کہ وہ فرشتے اس کو گھسیٹتے اور جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کو آواز دیں گے یا محمد یا محمد، کہ وہ آپ کا امتی اس کے فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت وہ فرشتوں کو کہیں گے کہ آپ رک جاؤ رک جاؤ، وہ نہیں رکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ میری سفارش آپ قبول کریں گے، آپ نے خود مجھے کہا تھا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آپ رک جائیں. پھر اس آدمی کو پھر ایک دفعہ پھر اس کے جو حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے نام اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے. پھر اس کی جو نیکیاں گے وہ کم ہوں گی اور اس کا جو گناہ ہوگے وہ زیادہ ہو جائیں گے. پھر جب فرشتے کہیں گے دیکھیں اس کا بھی گناہ زیادہ ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام وہاں پہ ایک پیج لکھ کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نام اعمال میں ڈالیں گے، تو وہ پھر وہ نیکی کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. تو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیاں زیادہ ہو گئیں. تو کہا جائے گا کہ یہ تم نے دنیا میں جو درود شریف پڑھا ہے میرے پہ، یہ اس کا انعام ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہاں بخشش ہوگی. تو نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں نعتیں پڑھنا، ان پر درود شریف پڑھنا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کامل بخشش کی یہ گارنٹی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم شان تحفہ ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا. تو کیا کہیں گے درود شریف کی اہمیت کیا ہے؟ کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے نا جی، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خود خدائے پاک بھی یہی عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمام مومنین کو اس عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اور آگے مومنین کو یہ ارشاد فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ، اب اس میں درود پاک کا حکم بھی ہے، اور یہ جو تسلیمہ ہے اس سے ہمیں کثرت درود کا سبق ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا. کثرت سے مجھ پہ درود پاک کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں اپنا لینا، یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا. بے شک، کیونکہ درود پاک اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور پھر جو بندہ درود پڑھتا ہے، اب درود کی کتنی عظمت ہے، کتنا اس کا فائدہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو درود پاک پڑھنے سے انسان کے عمل میں، نامہ اعمال میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس عمل کو ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان بے شک دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی دنیا کی مصیبتوں سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چھٹکارا مل جاتا ہے. ماہ سفر میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہی ماہ مقدس ہے کہ جسے انسان زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے. اب کوئی آپ کو کوئی کہے گا، ہمیں کوئی کہے گا تم عبادت کرو تو آپ کو ثواب ملیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا عظیم شان مہینہ ہے جس میں ہمیں باقی مہینے سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رب کریم کو منانا چاہیے، رب کریم کو راضی رکھنا چاہیے. عبادت کے حوالے سے یہ میں بات کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ سفر میں عبادت کا حکم نہیں ہے. جی جی، کیونکہ عبادت جو نماز کا حکم ہے تو یہ تو ہر وقت 12 مہینے ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں علیحدہ ہیں.
تو یہ سفر کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز معاف ہو جائے گی، بلکہ ہر نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ سفر کے مہینے میں بھی اگر آپ کوئی ایک نماز اگر آپ قضا کر دیں گے تو ساری زندگی، روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کی فرض نماز رہ جاتی ہے تو ساری زندگی اگر اس کے بدلے میں نمازیں پڑھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ بے شک۔ تو اس لیے ماہ سفر میں اگر آپ کو ملتا ہے کہ کوئی اور نوافل وغیرہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے تو آپ اسی نماز، 5 گانا نماز کو قائم کریں، یہی ایک خاص عبادت ہے۔ اگر اس پہ آپ عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر باقی کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی طرح کی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ بے شک، شاندار۔ یہی وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پوری زندگی کا شعار بنا لیں۔ ہمیں اس کی طرف مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، مگر پھر بھی ہمیں کانوں میں جوں تک نہیں رونگتی۔ تو اس لیے یہی پیغام ہے کہ ماہ سفر میں آپ اپنی نمازوں پہ پابندی کریں اور جتنا ہو سکے جا کے باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک تو مرد کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بے شک، کیونکہ ایک صحابی تھے، وہ اندھے تھے اور کافی دور سے سفر کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں گھر سے آتا ہوں اور کوئی بندہ بھی مجھے لانے والا نہیں ہوتا تو مجھے جماعت میں رخصت عنایت فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رخصت عنایت نہیں فرمائی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، ہر حال میں مسجد میں، تو ہمیں ہر حال میں مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہی پیغام ہے سب کے لیے۔ کیونکہ پروگرام میں یہاں پہ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں اور نمازیں جب آئی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو نمازیں آئی ہیں، بے شک۔ تو یہاں پہ شامل کرتے ہیں پروگرام نعتیہ کلام۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد حسیب صاحب اور زبردست انداز سے نعت پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت قاری محمد حسیب۔ مدینے سے بولاوا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، مدینے سے رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولے وا رہا ہے، مدینے والا ہی بولے وا رہا ہے، یہ چکی رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواز
بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ شاندار حاضرین، اور ایک اور نعت کلام ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حافظ سید جواد علی بخاری صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی، اور سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے
فن عظیم آج لا ریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی، رازداں اس جہاں میں بناؤ کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤ کسے، رازداں اس جہاں میں بناؤ کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنو، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنو، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، شاندار زبردست ماشاء اللہ، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی شاندار کلام آپ نے پیش کیا، اور دور حاضر کی جو مسلمان ہیں، جو امت مسلمان کا جو غم ہے انہوں نے آپ کے پرو کے رکھ دیا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ عرضی پیش کر دی کہ جو مقصد آپ یہاں پہ لے کے آئے تھے وہ مقصد فوت ہو گیا زندگی کا۔ میں بولتے ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ تھے مفتی محمد ابرار رضا صاحب نقشبندیہ بھی ہم تشریف لائے، شاندار ماشاء اللہ آپ کا بیان یہاں پہ رہا، اور جناب قاری محمد حسیب صاحب ماشاء اللہ زبردست حاضری آپ کی رہی، اور جناب حافظ سید جواد علی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لائے۔ پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے، محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔